السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے جنید بہادر خان۔ میپل ٹی وی کی جانب سے ہم یہاں پر آئے ہیں، مختلف بزرگوں سے، یہاں کے دانشوروں سے، یہاں کے سیاستدانوں سے، یہاں کے شاعروں سے یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پڑنے والے اثرات کیا ہوں گے، پاکستان کا فکری پہلو کیا ہے، پاکستان کے اندر شاعری، ادب، پاکستان میں دہشت گردی، اسلام، سیاست، تمام کے تمام ڈائمینشنز وزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں موجود ہوں احمد ظہیر خان صاحب کے ساتھ، مگر آج کی گفتگو کا موضوع مختلف ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمہوریت کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کہ ہمیں اپنا طرز حکومت بدلنا ہوگا۔ پاکستان میں رہنے والے نوجوان یا عالم اسلام میں رہنے والے نوجوان فکری لحاظ سے کنفیوز نظر آتے ہیں، کچھ جمہوریت چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں خلافت ہو، کچھ اسلام کو چاہتے ہیں، کہیں آمریت ہے۔ جمہوریت کے سسٹم کو ڈائیگنوز کرنے کی کوشش کریں گے، انالیسس ڈرا کر کے یہ سمجھیں گے کہ جمہوریت بہتر ہے ہمارے لیے یا ہمارے ایک اور نظام ہونا چاہیے۔ السلام علیکم احمد ظہیر خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ظہیر صاحب، بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جمہوریت بنیادی طور پہ کیا فلسفہ ہے، اور یہ فلسفیانہ، پہلے ہم اکیڈمکس بحث کرتے ہیں کہ فلسفیانہ طور پہ یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور ہمارے اوپر کیسے نافذ العمل ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ آپ ہمارے لیے کہتے ہیں نا تو ذرا تھوڑا سا مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جمہوریت جو ہے وہ ایک بین الاقوامی کنسیپٹ ہے، اور وہ آپ کے لیے یا میرے لیے مختلف نہیں۔ ہم سے مراد انسان لے لیتے ہاں، ہیں۔ ہم سے مراد اگر آپ انسان ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو جمہوریت کی کہانی ایکچولی یہ ہے کہ جیسے ہی معاشرہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوا ہے، تو تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ آج سے کوئی 500 BC کا، بیفور کرائسٹ، مطلب قبل عیسیٰ مسیح، یہ کنسیپٹ آیا تھا ایتھنس میں، اور پھر وہاں کے جتنے بھی فلاسفرز پیدا ہوئے، ارسطو، افلاطون اور آپ کا تو انہوں نے اس کو پھر مزید ایوالو کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ شروع ہوا ہے ایک بڑے قدیم اور پرانے خاندانی روایت سے، جو کیو میں رہتے تھے۔ وہاں ایک مرد ہوتا تھا، وہ شکار کرتا تھا اور وہ لوگ کھاتے تھے، اس کی بات لوگ مانتے تھے۔ پھر وہاں سے نکلے تو سوسائٹی بڑھی، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہوا ان کا، تو وہ پھر ایک سوسائٹی بنی اس زمانے کے لوگوں کی جو کہ کیو میں رہتے تھے جی۔ اور پھر وہاں سے وہ نکلے اس سوسائٹی کے بعد وہ پھر اور ایوالو ہوئے، سوچ بڑھی، شہر بڑے، چھوٹے شہروں سے پھر وہ بڑے شہر ہو گئے، اس طرح وہ بڑھتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا نظریہ جو تھا وہ بھی بتدریج بڑھتا رہا۔ جی۔ لیکن اگر آپ کو تعجب میں کہوں کہ جمہوریت آج بھی گھٹنوں کے بل رینگ رہی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی۔ ابھی اس کو آئندہ میرے خیال سے 5، 10، 20 ہزار سال چاہیے جب آپ یہ بالغ ہونے کے لیے۔ آپ یہ خود کہتے ہیں کہ انسان نے غار سے آغاز کیا جب تہذیب کا، تو ساتھ ساتھ جمہوریت بھی ترقی کرتی ہوئی، ارتقا کرتی ہوئی بڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ واحد نظام ہے جو انسان کے معاشرتی ارتقا کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دو بڑے مطلب ایک فلسفر ہمارے علامہ اقبال، دوسرا سر ونسٹن چرچل، انہوں نے ڈیموکریسی کے بارے میں جو کہا ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑے دماغ تھے، اور انہوں نے آج کی صدی میں بیٹھ کر جمہوریت کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتی ہے، تولا نہیں کرتی۔ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از the worst possible style of government with the exception of the others which we experience from time to time۔ یعنی اس کو ورسٹ کہا کہ اس سے بہتر اس کے اور جو ہے ان سے بہتر ہے یہ، حالانکہ وہ بھی خراب ہے، لیکن جمہوریت ورسٹ ہے مگر وہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے۔ مگر احمد ظہیر خان صاحب، جمہوریت کے اندر لوگ ووٹ دیتے ہیں، اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں، حق رائے دہی ہوتا ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ارتقا آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس دفعہ آپ نے بندے کا انتخاب کیا، غلط نکل آیا، اگلی دفعہ دوسرے کا کریں گے۔ بھئی یہ تو لگتا یوں ہے احمد ظہیر خان صاحب کہ یہ واحد طرز حکومت ہے جو وائبل ہے انسانوں کے لیے۔ نہیں، انتخاب کا جہاں تک تعلق ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت بذات خود نظریہ نہیں ہے. جمہوریت جو ہے وہ ایک راستہ ہے اس اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے, اور اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں. اس میں مثال کے طور پہ پہلے مطلب اشراف کہہ لیجیے ان کو آپ, جی تو وہ ایک اولیگارکی کہلاتی تھی, وہ کہ نواب ہوتے تھے, وہ وہی رول کیا کرتے تھے, ایک ٹولہ ہوتا تھا بہت ہی اقلیت کا, وہ رولر ہوتے تھے اولیگارکی میں. حتیٰ کہ یہاں تک ہوا ہے اسپین میں تو کہ انارکی ڈیموکریسی ختم کر دی گئی تھی, اور انارکی کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں ڈیموکریسی کی ضرورت ہی نہیں, اور رولر ہو ہی نہ کوئی. تو چیزیں جو ہیں تبدیل ہوتی رہیں آہستہ آہستہ. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جمہوریت دراصل اقتصادی نظام کی لونڈی ہے. مگر انسان کے معاشرے میں کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اقتصادیات سے لازمی جا کر ملتا ہے. آپ اقتصادیات کے فیکٹر کو مائنس کر ہی نہیں سکتے. وہی میں آپ سے کہا کہ وہ اقتصادی نظام کی لونڈی ہے, یعنی کہ وہ اقتصادی نظام جو بھی اسے دیا جائے گا اس کو سرو کرتی ہے. اب رہا بات کہ یہ عوام کی حکومت ہے, فار دی پیپل بائی دی پیپل اور آف دی پیپل. میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جب یہ جو جمہوریت ہے یہ اصل میں صرف اگر سرمایہ دار نظام ہوگا تو سرمایہ دار لوگوں کو سرو کرے گی, اگر فیوڈل نظام ہوگا تو فیوڈل سرو کرے گی. اس طرح سے اگر سوشلسٹ نظام ہوگا تو یقیناً وہ سوشلسٹ سوشو اکنامک سسٹم کو سرو کرے گی. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نظام میں چلا رہے ہیں. ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, لوگوں کی اکثریت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے اوپر ہونے والا نظام یا ہمارے اوپر نافذ العمل ہونے والا نظام کیپٹلسٹ ہونا چاہیے یا سوشلسٹ ہونا چاہیے, تو یہ اکثریت نے فیصلہ کیا, ہم اکثریت کے فیصلے کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, آپ یہ نظام آپ لا نہیں سکتے جب تک ایوالو ہوئے ہیں یہ نظام. پہلے دیکھیں نا وار لارڈس تھے, اس کے بعد پھر بادشاہ بنے, بادشاہوں نے جاگیریں دی تو جاگیردار بن گئے, جاگیردار ختم ہوئے تو پھر انڈسٹریل ریولوشن آیا, ریولوشن کے بعد پھر یہ کیپٹلزم آ گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی جو ہے وہ پوری طور پر دنیا میں نافذ نہیں ہو سکی. نہیں میری بات پوری کرنے دیجیے. ہوتا یہ کہ اگر آپ دنیا کو پوری سمجھ لیں تو پہلے تو آپ کو دنیا کو طبقات میں تقسیم کرنا پڑے گا, پھر آپ جمہوریت کی بات کیجیے گا. پہلے آپ سمجھیے کہ دنیا میں انسانوں کی تقسیم, بقول آپ کے میں انسان کا لفظ آپ سے بارو کر رہا ہوں, مخلوق الحال ہے انسان. اس کے بعد غربا ہیں, کچھ پے چیک ٹو پے چیک جیتے ہیں, کچھ جو ہے وہ پورے وسائل پہ قابض ہیں. اور اس پہ مجھے یاد آیا کہ کسی نے کہا تھا کہ وہی حکومت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں وسائل ہوتے ہیں. تو جمہوریت بھی وہی اپناتے ہیں, کو یوز کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں وسائل ہوتے ہیں. مان لیا کہ جمہوریت میں پروپیگنڈا ایک بڑی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں, وہ وسائل کو استعمال کرتے ہیں. مگر آج کے سوشل میڈیا ہر طرح کے ذرائع ہیں معلومات کو لینے کے لیے, معلومات کا تبادلہ خیال کرنے کے لیے, جس سے لوگوں میں اویئرنس کریٹ ہوتی ہے. اگلی بار وہ لوگ ووٹ نہ دیں. جیسے لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو لایا, مان لیا غلط انتخاب تھا اکثریت کا, مگر اگلی دفعہ وہ ایک صحیح آدمی کا انتخاب کر سکتے ہیں. اگر جمہوریت نہیں ہوگی صاحب تو لوگوں کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ وہ کس کو لاتے ہیں. میرے خیال سے آپ میرے غلط سمجھیں, میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو ہونا چاہیے انفلٹرڈ, اور یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ ہم جمہوریت تو لے کے آ رہے ہیں, لیکن وہ کس نظام کے تحت لے کے آ رہے ہیں, وہ کس کو فائدہ پہنچائے گی. میں نے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں یہاں, اور وہ ایک ٹونی بین ایک سوشلسٹ تھا, اس نے ڈیموکریسی کو, حالانکہ برطانیہ میں بہترین ڈیموکریسی کے مانی جاتی ہے, اس کی رولر بادشاہ ہے, کنگڈم بھی ساتھ ساتھ چل رہی پہلے. تو اس نے کہا تھا کہ اس نے پوچھا ان ڈیموکریٹس کے, واٹ پاور ہیو یو گاٹ, ایک سوال اس نے کیا. دوسرا سوال اس نے کیا, ویئر ڈیڈ یو گیٹ اٹ فرام. پھر تیسرا سوال کیا, ان ہوز انٹرسٹ ڈو یو ایکسرسائز اٹ.
کس کے انٹرسٹ میں آپ کو استعمال ہو رہی ہے, سمجھے آپ. پھر کہتا ہے ٹو whom you are accountable اور how can we get rid of you. It just has very democracy کا مگر کہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ڈیموکریسی کس کے کام آ رہی ہے, کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے, کیونکہ یہ کنسیپٹ تھا شروع سے, مگر اگر میں یہ گریک کے زمانے میں کنسیپٹ تھا کہ یہ آیا تھا خوشحالی کے لیے لوگوں کے لیے. مگر ظہیر صاحب اگر میں یہ کہوں کہ یہ انسانوں سے لیا گیا نظام ہے, چونکہ اکثریت نے فیصلہ کرنا ہے, انسانوں کے بینیفٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کی اسکروٹنی آپ کی اسمبلیوں کے اندر ہوتی ہے جہاں پر آپ ایک دوسرے سے سوال پوچھ کے ایک اسکروٹنی کا میکنزم ڈرا کر سکتے ہیں, اس میں انسانوں کے لیے واپس قانون بنایا جاتا ہے. دیکھیے جیسے کہ ہم جس ملک میں ہیں کینیڈا میں, یا اکثریت لوگوں نے جسٹن ٹروڈو کو سلیکٹ کیا ہے اور وہ اکثریت ہی ایک اپوزیشن پارٹی کو اسمبلی میں بٹھائے ہوئے ہیں. اب ان کے اوپر امبریلا کچھ بھی لگا دیں, بے شک آپ اوپر کیپٹلسٹ امبریلا ہو, اوپر آپ سوشلسٹ امبریلا ہو, نیچے میکنزم تو صحیح کام کر رہا ہے. نہیں, اصل میں قصہ یہ ہے کہ جب ایک اچھی جمہوریت کے لیے تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, جمہوریت یا کوئی بھی انقلاب یا کوئی بھی تبدیلی وہ لاتی ہے مڈل کلاس. تو جب تک کہ آپ کے کسی بھی ملک میں ایک ہیلدی مڈل کلاس نہیں ہوگی, وہاں جمہوریت جو ہے کام نہیں کر سکتی. ہیلدی مڈل کلاس کا مطلب یہ ہے کہ باشعور تعلیم یافتہ عوام نہیں ہوں گے تو وہ جمہوریت جو ہے وہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن کے رہ جاتی ہے. کیونکہ وہ جو آدمی ووٹ دے رہا ہے وہ ووٹ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ وہ جمہوریت کو ہیلپ کر رہا ہے, وہ ووٹ دے رہا ہے کسی جاگیردار کے دباؤ میں آ کر, کسی سرمایہ دار یا غربت اس کی ایکسپلائٹ کی جا رہی ہے. اس کے یہ بھی ایک آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, میں اس کو اب مانتا آپ ہوں. نے امریکہ کی مثال دی, میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں اس وقت کارپوریشنز رول کر رہی ہیں. میں سمجھ گیا. میرا اگلا پوائنٹ بھی یہی تھا, میں آپ کو یہ پوائنٹ کا سوال کرتا ہوں پھر آپ جواب دیجیے گا مجھے. مان لیا ہے یہ بات کہ امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, بین الاقوامی سطح پر جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کارپوریٹ کمپنی چلا رہی ہے. ہمارے تمام ضروریات زندگی ان کے قبضے میں ہیں, میں ان کے قبضے میں ہوں, آپ ان کے قبضے میں ہیں, اور وہ جمہوریت کو ایک راستہ بنا کر ہم پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. درست مان لیا. مگر اگر جمہوریت کو ریپلیس بھی کر دیا جائے تو جب تک ان سرمایہ دار کمپنیوں کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ تو پھر بھی قابض رہیں گے. اگر آپ متبادل نظام لے کر آتے ہیں, میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا متبادل نظام ہے تو وہ ان کمپنیوں کو قابو کیسے کرے گا یہ جو سرمایہ دار ہمارے اوپر بیٹھے ہوں؟ میں صرف ایک ہی ملک مجھے نظر آتا ہے اس سلسلے میں, وہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے, مگر وہ ایسا کیپٹلسٹ کنٹری ہے جہاں پر کیئرنگ شیئرنگ اکانومی ہے, وہ آبادی کم ہے اور ان کی جی ڈی پی اچھی ہے. سویڈن میں ایک ایسا ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ جہاں کیپٹلسٹ اور پبلک پیپل آر رننگ پیپل سوشیو کیپٹلسٹ سسٹم, دے آر رننگ پیرلل. جو ٹیکس سسٹم ہے اس کا پورا استعمال وہ نیچے کرتے ہیں اور ایک ہیلدی مڈل کلاس اس سے گرو ہوتی ہے, سمجھے آپ, جو ان کا کیپٹلسٹ کماتا ہے. کیپٹلسٹ کے اوپر ہیوی ٹیکسز ہیں, پروگریسو ٹیکسیشن ہے, تو وہ وہاں پر آپ کو تعجب ہوگا اتنا زبردست ویلفیئر سسٹم ہے کہ اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ کے گھر حکومت ایک ٹیکسی بھیجتی ہے آپ کو لینے کے لیے جو اسپتال لے جائے. یعنی دس از اے لمٹ. ایک بلائنڈ مین یا میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سعودی عربیہ ایک مثال آپ کے سامنے, جہاں جمہوریت نہیں ہے مگر وہاں پر کارپوریٹ کمپنی نے ایک پورا ملک اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وہاں مڈل کلاس لوور کلاس نہیں ہے, انہوں نے سارے اپنے لوگوں کو اپر کلاس میں لائے ہوا ہے, مگر پھر بھی وہاں انسانوں کے پاس بنیادی حقوق تو ہے ہی نہیں. سعودی عربیہ میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اپر کلاس؟ سعودی عربیہ میں تو بڑی غربت ہے, آپ نے دیکھا, آپ رہے ہیں وہاں؟ نہیں رہے ہیں. میں رہا ہوں. آپ کو تعجب ہوگا وہاں اتنی غربت ہے, اگر آپ گاؤں چلے جائیں وہ آپ سمجھ رہے کہ وہاں کا ہر سعودی رئیس ہے. میرا ڈرائیور جو ہے وہ سعودی تھا, اندازہ لگا لیجیے, ایک پاکستانی کا ڈرائیور سعودی نیشنل تھا اور میں اس کو 500 ریال ماہانہ دیا کرتا. تو اب عام سعودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رولر ہیں یہ ہماری دولت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کھا رہے ہیں, ہمیں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا. ان کو ایک ٹرک اور زیادہ ایک گھر دے دیا جاتا ہے. اگر آپ گاؤں جائیں, میں تو گاؤں میں گھوما ہوں وہاں جا کے, سمجھے آپ, وہ ان کو ٹرائبل جھگڑوں میں اتنا ڈالا گیا ہے کہ وہ ہوش ہی نہیں ان کو کہ اپنے حقوق دے سکے. چلیے اگر میں بات کو تقسیم کروں, جمہوریت کے متبادل ہمارے پاس یا تو سوشلسٹ حکومت ہے یا اسلام ہے ہمارے پاس. تین طریقے کار. اب آپ آئیے اکنامک سسٹمز کے اوپر, ہے نا.
کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ اسلام میں ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں نہیں ہے، لیکن کیپٹلسٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ اس کی جو ذمہ داریاں ہم اتنی بڑھا دی ہیں اسلام میں کہ ہمارے یہاں ایک متوسط طبقہ یقیناً پیدا ہو سکتا ہے اگر وہ کیپٹلسٹ کیئرنگ شیئرنگ اکانومی پہ بیس کریں، مساوات پر، کہ وہ اس کے وقت پر زکوٰۃ دیں، وہ ٹیکس جو بھی ٹیکسیشن سسٹم ہے اس پہ عمل کریں، تو ہمارے یہاں کوئی شخص مطلب بہت زیادہ رئیس اور بہت بڑا کیپٹلسٹ نہیں بن سکتا ہمارے، اگر صحیح اسلامی نظام لایا جائے، سمجھا؟ کیونکہ وہاں پر ہر شخص کا، ہر زیرو کا خیال اسلامک سسٹم میں برابری کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ اب میں ایک ایسے ملک میں آ رہا ہوں جہاں دہریہ ہے، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، انہوں نے اپنے یہاں ایک ایسا نظام بنایا، لیکن آپ اس کو کہیں گے غیر جمہوری نظام ہے، کہ ایک پارٹی ہے جو پارٹی کے ان سنہری اصولوں پہ چلتا ہو۔ کون سا ملک؟ چائنا۔ تو چائنا میں اگر وہ پارٹی کے ساتھ ان کا جو ان کے گورننس کے جو اصول ہیں ان پہ چلتا ہو، اور وہاں پر وہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ آپ چائنا گئے کبھی؟ جی، مگر ظہیر صاحب میں یہاں چائنا پہ آپ کو روکوں گا۔ چائنا میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ضرور ہے، مگر چائنا ایک بین الاقوامی اقتصادی نظام کے اندر کیپٹلسٹ، دنیا کے جو بڑے کیپٹلسٹ ہیں ان کا ایک ویئر ہاؤس کہہ لیجئے، ان کی ایک انڈسٹری کہہ لیجئے، اس طرح کام کرتی ہے۔ وہاں ایک پیور مارکسسٹ نظام بھی نہیں ہے، وہاں ایک ماؤسٹ نظام بھی نہیں ہے، وہاں ایک صرف کارپوریٹ کمپنیز کی وہ ویئر ہاؤسز ہیں۔ شروع تو ہوا تھا وہ، دیکھیں نا، آف کورس سے ماؤ نے اور چیولائی کا بنیاد رکھی تھی اس کی، لیکن اس طرح تو پاکستان بھی اسلام کا لیکن نام اب جو ہے اب تھوڑا سا وہ بگڑا ہے ضرور، کہ انہوں نے کیونکہ اوور پروڈکشن کیا، اس پروڈکٹ کو باہر ان کو بیچنا تھا اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنا مال، اور اگر آپ وہاں جائیں تو میں نے کوئی وہاں فقیر نہیں دیکھا، میں نے وہاں کوئی غریب نہیں مگر دیکھا۔ ہم اس بات کا تعین وجہ کیوں کر رہے ہیں کہ ضروریات جو ہیں انہوں نے اپنے مطابق، وہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے نہیں، ایک سادہ زندگی گزارتے ہیں خان صاحب، آبادی کی وجہ سے۔ خان صاحب، ایک جانب آپ کے پاس جتنا بھی جمہوری نظام ہے، اس جہاں غلط ہے یا صحیح ہے یا اس میں مسائل ہیں، وہاں فنون لطیفہ ہے، وہاں شاعری ہے، وہاں پر سیاست کی مختلف تنظیمیں ہیں، وہاں لوگ مختلف ڈائمنشن میں سوچ سکتے ہیں، اپنے اپنے مذاہب رکھ سکتے ہیں۔ چائنا میں یہ تمام شخصی آزادیاں نہیں ہیں، بھائی بیکاری نہیں ہیں، وہ پیسوں کے بیکاری نہیں، وہاں تو عقل اور شعور کے بیکاری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا کریں گے آپ؟ ذہن کی آزادی کی بات آپ جہاں کرتے ہیں نا، تو بعض دفعہ یہ ذہنی آزادی شیطانیت کی طرف آپ کو لے جاتی ہے۔ ہمیں ذہنی آزادی مغرب کو دے کر، مغرب جتنا نقصان اٹھا رہا ہے اس ذہنی آزادی سے، یہ تو آمنا صدقنا ہے کہ وہاں کوئی گھر خوش نہیں ہے، اگر آپ ان کو کھرچ کے دیکھیں ان کو تو وہ سکون سے نہیں۔ میں مان لیا خاندانی نظام مغرب نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، مگر مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، انہوں نے ترقی کر لی ہے۔ آپ ہمارے اسلامی ملکوں کو دیکھ لیجئے، نہ وہاں جمہوریت ہے نہ وہاں ترقی ہے، ہمارے تو بری حالت ہے۔ صاحب، سائنس اور ٹیکنالوجی کے جتنے بھی فائدے ہوئے ہیں وہ اگر پرسنٹیج لگائیں آپ دنیا کی، کتنے پرسنٹیج کا ہوئے؟ کین یو ٹیل می، کین یو گیو اینی گیس کہ وہ کتنی پرسنٹیج ترقی سے فائدہ اٹھا رہی ہے دنیا کی؟ کتنی پرسنٹیج؟ میرا تو خیال ہے کہ انسانی ذہن اور جسم کے لیے بہت بڑا کنفرٹ ہم نے بنا لیا ہے۔ میں اور آج آپ گفتگو کر کے جمہوریت کے اوپر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، تو یہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے تو ہمیں دیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، کیمرے اور یہ اور ٹی وی کو دیکھ، میں انسانی اقدار، انسانی صحت، انسانی ذہن، انسانی علم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس نے غربت بڑھائی ہے، سمجھا آپ، جس نے دوائیوں کو مہنگا کر دیا ہے، جہاں غریب آدمی یہ دوا امریکہ میں استعمال نہیں کر سکتا، وہ کیوبا میں جا کے اپنا علاج کراتا ہے۔ تو یہ ترقی ہے، سمجھا؟ مجھے بتائیے، سائنس کی ترقی سے آپ چاند اور مارس تک تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ دنیا کی غربت اور دنیا کی جو حالات ہیں افریقہ میں، ایشیا میں، کیا ان کا آپ دور کر سکے اس سائنسی ترقی سے؟ نہیں کر سکے آپ، سوائے اس کے کہ آپ نے وسائل کو ایکسپلائٹ کیا جمہوریت کے نام پر۔ جمہوریت ایک ایسا انہوں نے بنا لیا ہے اپنے ہاتھ میں ہتھیار، کہ اس ہتھیار سے وہ اپنی مرضی سے دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جمہوریت کے نام پر آئے ہیں، اور جہاں ان کا مقصد ڈکٹیٹر سے شروع ہوتا ہے تو وہ ڈکٹیٹر کو اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ نہیں، مگر ہم نے چلے احمد ظہیر خان صاحب، ہم نے ڈیبیٹ شروع کی جمہوریت سے ہی، میں مانتا ہوں،
میں آپ کے اس آرگیومنٹ کو کنسیڈ بھی کرتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے اس میں مسائل موجود ہیں, اس کو استعمال کیا جاتا ہے, مگر ڈیبیٹ کا بیک اینگل آپ جو دکھاتے ہیں وہ ہے کیپٹلسٹ, جو کہ جمہوریت کو مس یوز کرتے ہیں, مس ہینڈل کرتے ہیں. اب سائنس کو بھی تو کیپٹلسٹ استعمال کر رہا ہے, وہ بھی تو ایک علم ہے. اسلام کو بھی کیپٹلسٹ استعمال کر رہا ہے, جمہوریت کو بھی وہی استعمال کر رہا ہے, مارکسزم کو بھی وہی استعمال کر رہا ہے. بیسک پرابلم تو آپ کے کیپٹلسٹ کے ساتھ ہے, جمہوریت کے ساتھ تو نہیں ہے. کیوں لگتا ہے؟ That's what you are saying, my words actually. میں بھی آپ سے صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت ہائی جیک کر لی گئی ہے, ان لوگوں نے جمہوریت کو ہائی جیک کر لیا اپنے مقاصد کے لیے. اب یہ جو عوام ہیں ان کا یہ شعور بیدار ہونا چاہیے, بیدار کرنا چاہیے انہیں, چاہے وہ امریکہ کے عوام ہوں, چاہے وہ پاکستان کے ہوں, انڈیا کے, ایشیا کے ہوں, کہ بھائی وہ کسی طرح سے ان سرمایہ داروں کو یہاں تک لے کے آ جائے کہ بھائی یہ جو تم سرمایہ دار بنے ہو وہ میری محنت, میرے خون پسینے کی وجہ سے بنے ہو. اگر میں محنت نہ کروں, کسان ہل نہ چلائے, تو جاگیردار کیسے جاگیردار بن سکتا ہے؟ اگر کوئی فیکٹری میں مزدور ان کے لیے سامان نہ بنائے تو وہ کیسے سرمایہ دار اپنے تجارت بڑھ سکتا ہے؟ اگر یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہیں دنیا کے مار دھاڑ کے ہتھیار بنا رہے ہیں, ان کے نیچے اگر انجینئرز مزدور نہ کام کریں تو کیسے ہی طاقت حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایک قمیض بنانے والے کو قمیض پہننا نصیب نہیں ہوتا. تو ہم اس کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جمہوریت چاہتے ہیں کہ جہاں مزدور کو اور کسان کو اور کلرکس کو اور ٹیکسی ڈرائیور کو اور عام جو لوگ کام کرتے ہیں, جو دولت پیدا کرتے ہیں ملک کے لیے, وہ ایک خوشحال زندگی گزاریں, ان کے پاس اچھے گھر ہوں. ایسی جمہوریت جو ہے, وہ آواز, وہ جمہوریت جو یہ تحفہ دے سکتی ہے, مجھے وہ جمہوریت پسند ہے. ورنہ مجھے وہ فیڈل کاسٹرو 1000 درجے پسند ہے, جو کہ ڈکٹیٹر کہلاتا رہا, لیکن آج وہاں کے عوام کو اس نے ایک خوشحال نظام دے دیا. مگر ایک بات یوں بھی دیکھ لیجئے کہ جب آپ کا کیمرے سے لے کے آپ کے میڈیا تک, میری آپ کی گفتگو سے لے کے ہر ضرورت زندگی کی ہر چیز کے اوپر کیپٹلسٹ کا قبضہ ہے. کمپنیاں, میں اور آپ کہیں نہ کہیں کمپنیوں کے ساتھ ابھی بھی لنک کیے ہوئے ہیں, انہی کی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں. ہماری زندگی کے کمفرٹ سے لے کے, ہماری موت سے لے کے, ہماری زندگی تک ہر چیز ان سے جڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیے, پھر زمینیں انہوں نے لے لی یہاں, مگر پھر پروپیگنڈا کیسے کریں گے میں اور آپ؟ اویئرنیس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز آزادی, کسی چیز کی, دیکھیے کسی چیز کی مخالفت میں یا ضد میں جا کے آپ کو پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. جب پروپیگنڈے کے لیے بھی ٹول آپ نے سرمایہ دار کا استعمال کرنا ہے تو پھر تو آپ پروپیگنڈا نہیں کریں گے. اویئرنیس اگر ہو, جیسے کہ اوباما نے کوشش کی تھی نا کہ 1% اور 90%, کہ امریکہ کی ساری دولت 1% کے پاس ہے, وہ کہا کرتا تھا, اور باقی جو ہے وہ جو غریب رہتا ہے طبقہ. تو اصل میں ہمیں, مطلب میں کوٹ کر رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی نہ دے تو چھین کے لے لو. آپ سمجھ رہے ہیں, جب آپ چھین کے لیتے ہیں, یہ جمہوریت تو بعد میں داخل ہوتی ہے اس میں, کہ اب کس نمائندے کو ہم اس نظام میں چنیں تاکہ وہ ہم پر حکومت کر سکیں. اگر وہ بے ایمان ہے, وہ بھی اسی طرح استحصال کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بھی ہم جمہوریت. اس کا متبادل نظام اسلام نے دیا تھا کہ آپ نیک لوگوں کی حکومت ہو, مگر وہاں پر بھی ایک پرابلم ہے, بڑا بائی ڈیفالٹ اس میں مسئلہ آتا ہے کہ ہم 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اور آپ اور ہماری پوری ٹیم میپل ٹی وی کی. اگر فرض کیجئے ہم میں سے اگر کسی آدمی کا انتخاب کرنا ہو جو نیک ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی کرائیٹیریا ہے؟ How would I know کہ آپ نیک آدمی ہیں؟ لیکن اسلام میں تو کرائیٹیریا ہے, مطلب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں ہے. بھئی سب سے بڑی بات تو کہ ہمارے جو پروفٹ ہیں وہ رول ماڈل ہیں ہر ایک کے لیے, ہم سب کے. پروفٹ آج کل نہیں ہے, ہم جب نہیں ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کی بات میں کر رہا ہوں, ان کا رول ماڈل تو ہمیشہ ہے ہمارے, ان کا رول ماڈل ہمارے میں ہے, لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. پر ہے کہ آپ نے وہاں پر مدینے میں بقول آپ ہی کہ آپ نے بار بار اس کو دہرایا بھی تھا کہ ریاست قائم کی تھی, منصفانہ ریاست تھی, انصاف ہوتا تھا. بڑے آدمی, آپ نے کبھی یہ بھی کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں غریب کو, بڑے کو صرف انصاف دیا جائے اور غریب کو نہ دیا جائے. سمجھے آپ؟ تو یہ وہاں انہوں نے مثالیں قائم کی تھی اپنی خود صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ بھی آج چوری کے الزام میں پکڑ جائے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. ایک ایکسٹریم پہ مثال تھی, سمجھے آپ؟ تو میں اسلام
میں جمہوریت ہے لیکن جمہوریت مغربی جمہوریت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگر میں کہوں کہ اس میں جمہوریت مغربی طرز کی حکومت ہے، وہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ صرف وہ لوگ جو کہ اچھے مسلمان، مطلب یہ کہ جو کہ ایماندار ہوں، ان کے اندر انہوں نے کوئی اسلام کی خدمت کی ہو، انصاف کر سکیں، ان کی ان کا اسلام کے اوپر عبور حاصل ہو۔ میرا ایک بنیادی سوال ہے، کمیونزم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ رسول اللہ اس وقت ہم ان کے رول ماڈل کو تو سمجھ سکتے ہیں، مگر وہ فزیکلی میرے اور آپ کے درمیان میں موجود نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ ظریف صاحب آپ یوں کیجئے، جنید صاحب آپ یوں کیجئے۔ وہ موجود تو نہیں ہے۔ ان کی موجودگی میں جو نظام ہوا، چلیے وہ ایک آئیڈیل سسٹم ہے جس کو فالو کرنا چاہیے، انکار نہیں۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے صحابہ میں اختلافات بھی پیدا ہوئے، وہ بھی آئیڈیل لوگ تھے، ان میں بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ ان میں بھی لوگوں کو چننے کا ایک میکانزم تھا کہ ابو بکر کو تو آپ نامزد کر کے گئے تھے، عمر کے نامزد ہونے کے لیے ابو بکر نے لوگوں سے رائے مانگی تھی، اور رائے کم لوگوں سے مانگی تھی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس وقت۔ اگر اسی رائے کو آج کے جدید نظام میں سمجھا جائے تو آپ کی جو آپ کی دستوری مقننہ ہے وہ مجلس شورا ہی تو ہے، اور ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ اگر فرض کیجئے میں یہ کہوں کہ نیک لوگوں کو ہی چنا جاتا ہے تو صحابہ میں بہت سارے صحابہ پہ تو الزام بھی ہے، بھائی امیر معاویہ بھی تو اسی انتخاب سے آئے تھے، بھئی یزید بھی تو اسی انتخاب سے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کو آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے، مشکل ہے کام، آپ کو صرف اکثریت لوگوں کے فیصلے پر ہی جانا ہوتا ہے۔ آخر میں پیمانہ اگر آپ کے پاس ہے تولنے کا، اس پیمانے پر 100% انسان کو آنا ذرا مشکل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، مگر اس پیمانے کی طرف آپ اس کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے اس کو چھل نہیں کرتے ہوئے اس نظام کو، اس پیمانے کی طرف آپ سفر تو کر سکتے ہیں نا اس تک پہنچنے کے لیے۔ چلیے اس کا ایک سفر کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک میکانزم ڈرا کیا اپنے امیر کے انتخاب کے لیے۔ ان کا امیر وہ ہوتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، وہ اس کا آگے پیچھے ریکی کرتے ہیں کہ کہاں سے آتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس کے سارے کردار کو جانتے ہیں، پھر اس کا انتخاب کرتے ہیں کچھ لوگ مل کے۔ مگر اگر میں فرض کیجئے جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہوں، میں جھوٹ موٹ کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں جھوٹ موٹ کے روزے بھی رکھتا ہوں نعوذ باللہ، اور اس کے بعد وہ میرا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ لیکن کوئی لٹمس ٹیسٹ تو نہیں ہے۔ نہیں، there is no دیکھیں ہیومن انسانوں کو آپ ایک کوئی سائنٹیفک مطلب آبجیکٹ بنا کے تو نہیں آپ پیش کر سکتے نا۔ ہر انسان اپنی ایک الگ ایک دنیا رکھتا ہے، اب اس میں ایک انسان بہت شریف بھی ہو سکتا ہے اور اس کے کچھ ایلیمنٹ اس میں خرابی کے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کی اچھائی جو ہے اگر وہ اثر انداز ہو رہی ہے اچھائی کے لیے عوام کی، وہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی برائی بڑھ گئی اور وہ غلط انداز سے مطلب اثر انداز ہو رہی ہے عوام پر، تو یقیناً اگلے الیکشن میں یا الیکشن جب مطلب اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، مگر آپ کو کسی نہ کسی کو تو سامنے رکھنا ہے نا، مگر آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، یہ ایک فلٹریشن ہے، ایک چھلنی کے طور پر ایک نظام۔ مگر یہ بات درست ہے کہ میں جو نظام کی آپ بات کر رہے ہیں میری وہ خواہش ہے، میرا اعتراض اس لیے ہے کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنے ہیں پروگرام میں، وہ میری بھی خواہش ہے، مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں مسجد زرار بنتی ہے جو منافقین چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، مسجد کو جبریل آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مسجد جو ہے وہ منافقوں کی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں تھا لوگوں کو انتخاب کرنے کا۔ ہمارے زمانے میں تو آج نیک آدمی کو ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، اور ہم جمہوریت کے اب میں یہاں جمہوریت کی طرف اپنے آرگیومنٹ کو لے کے آتا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بات تدریج نظام چل رہا ہوتا ہے جس میں کانٹ شانٹ کرتے 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 چھلنی والی بات، فلٹریشن۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس چھلنی کے آخر میں منافق آ جائے، مگر آتا تو ہے کوئی بندہ۔ دیکھیں نا، پھر تو آپ یہ سوال مجھ سے نہ کریں، اللہ سے کریں کہ اس نے شیطان کو کیوں پیدا کیا۔ یہ تو سوال آپ کو ڈائریکٹ اس سے کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے شیطان پیدا کیا، اور شیطان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ جمہوریت کو خراب کرتا پھرے اور لوگوں کو خراب کرتا پھرے، اور لوگوں پھر آزمایا کہ تم اس سے کیسے لڑ کر کنفرنٹ کر کے اسے کیسے تم اچھے انسان بن سکتے ہو۔ خواتین و حضرات، اگر ہم
اس بحث کو سمیٹیں. ہم یوتھ اور ایج کے درمیان میں گفتگو کر رہے ہیں. احمد ظہیر خان صاحب وہ لوگ ہیں جو پاکستانیت کی بات کرتے تھے, جن نے پاکستان بننے میں خواب لے کر ہندوستان سے پاکستان آئے تھے. یہ نا امید نہیں تو ہمیں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں یا عالم اسلام کے اندر راستے تلاش کرنے ضروری ہیں, بحث کا آغاز ضروری ہے, اور نوجوان جب بھی کنفیوز ہوں اپنے بزرگوں سے رجوع کریں. یہی طریقہ ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں ان کو یا اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.